اور میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف اف، اتنا لفظ بھی ماں باپ کے آگے مت کہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا، فرض نماز، نفل نہیں، تو میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی، ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ادا نہیں ہوا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، اللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ آپ نے پھر کہا لوگو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ وہ وکیل ہو، وہ جج ہو، وہ مولانا ہو، وہ تاجر ہو، وہ زمیندار ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیٹا ہو، اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بج رہا ہے۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ علی ویر منافق پڑوے، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، کتنے بھی پرفیوم لگا لو لیکن وہ خوشبو جو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ معزز ناظرین، سامعین اور حاضرین، میں نے آج علی ویر چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے خونی رشتے اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر رو کر عادتاً ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے علی ویر نے کہا میں اور کچھ نہیں کہوں گا، بس یہی کہوں گا کیا خونی رشتے بھی اتنے ظالم اور مطلب پرست ہو سکتے ہیں؟ اور مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اگر آنے والے دنوں میں ولاگ نہ بنا سکوں تو برا نہ محسوس کیجیے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق پڑوے اور اس کی بیوی منافقہ ماچن سے کہتی ہوں، تم دونوں میاں بیوی کسی قسم کی فکر نہ کرو، بے شک ویڈیو نہ بناؤ، تم لوگوں کے ویڈیو کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم کوئی چیف آرمی نہیں لگے ہوئے کہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہو، تم تو اپنی ماں کی حفاظت نہ کر سکے، چور اور چورنی۔ آج رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بھائیوں نے، نہ بابیوں نے، نہ بہن سنورا نے، اور نہ ہی دلاور بھائی نے۔ تمہارے خونی رشتے نہ تو ظالم ہیں اور نہ ہی انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے، وہ تو آرام سے خاموشی کے ساتھ ہنسی خوشی اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ علی ویر منافق، تم خود احساس کمتری کا شکار ہو، تم اپنے آپ کو پڑھے لکھے شو کرتے ہو تو پھر ہوش سے کام لو۔ رونے سے تقدیریں نہیں بدلتی، اور نہ ہی تمہارے خونی رشتوں نے تمہیں کچھ کہا ہے، بلکہ انہوں نے تمہارا بہت ساتھ دیا ہے، وہ تمہارے محسن ہیں جس کی وجہ سے آج تم یہاں بیٹھے ہو، ورنہ جیل میں سڑ رہے ہوتے۔ معزز ناظرین، حاضرین، سامعین اور میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ علی ویر منافق ایک کریمنل آدمی ہے۔ میں یہاں علی ویر منافق پڑوے سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ تم اپنا اصلی نام بتاؤ،
اور اپنے ناظرین کو وہ حقیقت بتاؤ جو رپورٹیں تمہاری محکموں میں محفوظ ہیں۔ جب تم نے چوری کی اور اس چوری میں تم پکڑے گئے، جیل میں گئے، ڈیپورٹ کیا گیا تمہیں، اور تم پر ریسٹرکشنز ہیں کہ تم کہیں ابراڈ نہیں جا سکتے، یہ کیوں ہوا؟ تمہاری چوری کی وجہ سے۔ اور وہاں کس نے ساتھ دیا؟ تمہارے اپنوں نے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنا کون ہے۔ جب اتنے ذلیل اور خوار ہو کے آئے تھے، اس وقت تمہاری ماں اور بہن نے تمہارا ماتھا چوما، تمہیں پیار کیا، تمہارے ہمت بڑھائی، تمہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ بیٹے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر تم نے یوٹیوب چینلز بنائے جس میں تمہیں ناکامی ہوئی۔ پھر تم نے یہ کوکنگ چینل بنایا اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے ساتھ۔ جب اس کی محنتیں رنگ لائیں تو تم نے کیا گل کھلائے ہیں۔ اور اس دن ویڈیو بنا کر اتنی بے غیرتی دکھا رہے تھے کہ میں تو ریسپیاں اس میں سے نکالتا تھا، پڑھتا تھا، پھر اس کو لکھتا تھا، اور پھر ایک ایک سپون مسالے نکال کر پلیٹ میں رکھتا تھا، باجوں کو بتاتا تھا، اور باجوں تو صرف چمچہ ہلاتی تھی۔ علی ویر منافق، شرم سے ڈوب مرو، ہمیں کسی چیز پر مجبور نہ کرو۔ لیکن وہ ظلم جو تم نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کیا ہے، اس پر ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ ویسے ہمیں تمہارے ساتھ ہمدردیاں ہیں، ہماری تمہارے سے کوئی رنجش نہیں ہے، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے۔ تم جہاں بھی گئے ہو اپنے طور پر تمہیں کامیابی نہیں ملی، یہی کامیابی ملی تھی جہاں پر تم نے بے غیرتی دکھائی۔ یہ تمہاری بدقسمتی کہ تمہارا بیاہ ایک بد نسل خاندان میں ہو گیا، اور تمہاری بیوی بھی پیدائشی چورنی ہے۔ یہ جب تمہارے ساتھ بیاہ کر آئی تو یہ چیزیں اپنے جہیز میں لائی، اور اس منافقہ مچھر نے یہاں آ کر اپنی مہارت کو اور چار چاند لگا دیے کہ تم نے اپنی ماں اور بہن کا دیسی ولیج فوڈ چینل چھین لیا، انہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا۔ اور جب تم نے ان سے چینل چھینا تھا انہیں یہ سلور بٹن مل چکا تھا۔ ان کے سبسکرائبر 1,82,000 تھے، اور جب ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تو تم نے اپنی ماں اور بہن کی کوکنگ ویڈیو پرائیویٹ کر دیں، اور آج اس کا نام بھی چینج کر کے تم نے کیا لکھا؟ دیسی ولیج ولاگ۔ اور اس کے بعد بھی جو حرکات تم نے کی ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، اور اپنے بھائی منور کی بیوی کو بھی شامل کیا کہ وہ تمہاری والدہ محترمہ اور بہن کے خلاف بات کریں، وہ بھی یوٹیوب چینل پر۔ کسی نے تمہیں کچھ نہیں کہا، یہ تم سب کچھ خود کر رہے ہو۔ یہ تمہاری بیوی کا لالچ اور اس کا خاندان ہے جو ڈگڈگی بجاتے ہیں اور الادین کے چراغ والے جن کی طرح وہاں پہنچ کر ان کے تلوے چاٹتے ہو، اور جب تمہیں ہوش آتا ہے تو تم اپنے خونی رشتوں کو بلیم دیتے ہو۔ آج رو رو کر یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے؟ اور ان سے پوچھتے ہو کہ خونی رشتے اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں؟ تو یہی سوال آپ کے ناظرین، سامعین اور حاضرین تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنے خونی رشتوں ماں اور بہن کے ساتھ کیا کیا کہ ان کا دیسی ولیج فوڈ چینل چھینا، اور اب پھر اس کا نام چینج کیا دیسی ولیج ولاگ۔ اس وقت تم نے اپنے ناظرین سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس وقت تمہیں کیوں خونی رشتوں کا خیال نہیں آیا؟ ایسا سلوک تو کوئی اپنی ستیلی ماں یا ستیلی بہن سے بھی نہیں کرتا جیسا تم نے اپنی ماں سے کیا۔ علی ویر منافق، ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو تم خود لکھتے ہو اور پڑھ کر تمہاری اولاد تمہیں سناتی ہے۔ تم تو ابھی سے گھبرا گئے ہو
آج تو دلاور کی شادی کا دن ہے، لیکن تم کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آج تمہارا جنم دن ہے، تو تم اپنا جنم دن چھوڑ کر تو دلاور کی شادی پر نہیں جاؤ گے۔ دلاور کے ساتھ تو اس کے ماں باپ، امی ابو سب کا دعائیں ساتھ ہیں، پیار، محبت، شفقت۔ اور تم یہاں اپنا جنم دن اکیلے منا رہے ہو۔ تو سنو، ماں کی دعا نہ باپ کی شفقت کا سایہ، ماں کی دعا نہ باپ کی شفقت کا سایہ۔ آج تم نے اپنے ساتھ اپنا جنم دن منایا۔ اخلاق اور رویوں کی بدسلوکی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ تمہارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، اٹھو، یہ سلور بٹن اٹھاؤ اور اپنی ماں اور بہن کی جولی میں جا کر رکھ دو، اور شادی پر اپنے بھائی دلاور کو مبارکباد دو، تاکہ وہ بھی تمہیں تمہارے جنم دن پر مبارکباد کہے۔ ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔